اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والی ذات ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ واحد اور یکتا ہے۔ تمام مسلمان بہن اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ کی رحمتوں سے خیر و عافیت سے ہوں۔ پیارے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، آج کے دور میں ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی حاجت ہو، اس وظیفے کی برکت سے آپ کا وہ مقصد، آپ کی حاجت انشاءاللہ کیسے پوری ہوتی ہے، اس وظیفے کا کرشمہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کے اس دور میں ہر انسان کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہے۔ کسی کو کوئی حاجت درپیش ہے تو کسی کو کوئی حاجت درپیش ہے۔ کوئی اپنے گھر میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کاروبار میں بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھریلو بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی شادی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی کاروبار میں بے برکتی، رزق میں دشواری، جاب لیس ہے، جاب نہیں مل رہی۔ الغرض ہر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہے۔ اس تمام مشکلات کا حل صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات کے پاس ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس کی ذات کریم سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر حاجت اور مقصد کو ضرور پورا کرے گا۔ وظیفہ بڑا ہی آسان ہے، 2 رکعت نفل نماز والا وظیفہ ہے۔ تو آئیے آج کے اس وظیفے کو شروع کرتے ہیں۔ وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے تمام مسلمان بہن اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل اسلام اینڈ ٹین لائٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ پیارے مسلمان بہن اور بھائیوں، سب سے پہلے تو آپ نے اپنے مقصد، اپنی حاجت کی نیت کر لینی ہے۔ مقصد میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ الغرض اس دنیا جہاں کی ہر جائز حاجت، ہر جائز مقصد کے لیے آپ اس 2 رکعت نفل نماز والے وظیفے پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ کو نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ اور سب سے پہلے اب اس وظیفے کا طریقہ سماعت فرما لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ باوضو ہو جانا ہے، پھر 2 رکعت نفل نماز کی نیت کر لینی ہے اور اپنی حاجت، اپنے مقصد کو اپنے دل میں رکھ لینا ہے۔ اب عام نماز کی طرح آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے ہیں، لیکن اس میں آپ نے جب پہلی رکعت میں ثنا سبحانک اللہم یہ ثنا پڑھی، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھی۔ سورۃ فاتحہ کے بعد اب آپ نے یہاں آیت الکرسی کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ آیت الکرسی کو 11 مرتبہ پڑھ لیں، پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سجدہ کرنا ہے، یعنی پہلے رکوع پھر سجدہ، اور پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو تو پھر دوسری رکعت میں آپ نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص کون سی ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے میرے مسلمان پیارے بہن بھائیوں سورۃ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ نے سلام پھیر دینا ہے، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ 3 بار سورہ یاسین کو پڑھنا ہے، اور اول و آخر 3 بار درود شریف آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ سورۃ یاسین کو آپ نے 3 بار پڑھا، پھر اول و آخر آپ نے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، یعنی کہ سورۃ یاسین کو شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لی جو آپ کو یاد ہو، چاہے تو نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی سا بھی اور پڑھ لیں۔ اس کے بعد جب آپ سورۃ یاسین کو 3 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں بھی وہی درود شریف، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اس کو آخر میں بھی پڑھ لیں۔ یہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور برکت سے جو بندہ سچے دل سے اس وظیفے کو پڑھے گا، اللہ کی رحمت سے اپنی حاجت المراد کو ضرور پورا کر لے گا۔
جب آپ یہ عمل کر لیں تو آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے مقصد اپنی حاجت کے لیے، پیارے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، آپ نے رو رو کر گر گرا کر اللہ سے اپنے مقصد اور اپنے حاجت کو پورا کرنے کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام کام اللہ کی رحمت سے ضرور پورے ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمان بہن اور بھائیوں کو آپ کے مقصد میں ضرور کامیاب کرے۔ آمین۔